ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے سبق میں ہم پڑھ رہے تھے، پہلے اللہ تعالیٰ نے دوزخ والوں کا انجام بیان فرمایا، جہنمیوں کا، دوزخ والوں کا انجام پہلے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور خاص طور پر پھر ان کی آپس میں جو گفتگو تھی آمنے سامنے کر کے ان کو فیس ٹو فیس کروا کے ان کو بات چیت کروائی گئی، وہاں پر بھی اتمام حجت ہوا۔ ایک کہتا تھا تم گمراہ تھے، دوسرے کہتے تھے تم گمراہ تھے، تم نے ہمیں بہکایا، وہ کہتے تم تھے ہی ایسے بہکے ہوئے، تمہیں بہکانے کی ضرورت ہی نہیں تھی بلکہ تم خود بہکنا چاہتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کا ذکر فرمایا، جو ایمان کی حالت میں نیک اعمال کے ساتھ دنیا سے گئے، تو ان کے لیے تو جنت بہت ہی پرسکون، خوشگوار اور لطف اندوز ہونے کی جگہ ہوگی، اور وہ وہاں لطف اندوز ہو رہے ہوں گے، تو وہ آپس میں سامنے بیٹھے گپ شپ کر رہے ہوں گے۔ تو اس گپ شپ میں دو افراد کی گفتگو یا کچھ افراد کی گفتگو اللہ نے یہاں ذکر فرمائی۔ فَأَقْبَلَ، تو سامنے آئیں گے، بعضهم، ان میں سے بعض یا ایک سامنے آئے گا، علی بعض، دوسرے کے، فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، تو ایک دوسرے کے وہ آمنے سامنے آئیں گے، یتساءلون، اور آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت کریں گے یا سوال جواب کریں گے۔ قال، کہے گا، قائل، ایک کہنے والا، منہم، ان میں سے، انی، بے شک میں، کانا، تھا، لی، میرا، قرین، ایک ساتھی، انی کان لی قرین، میرا ایک ساتھی ہوا کرتا تھا دنیا میں، یقول، اور وہ مجھے کہا کرتا تھا، اِنَّکَ، کیا تو بھی، لمن المصدقین، آخرت کی تصدیق کرنے والوں میں سے ہے، کیا تو بھی آخرت کو سچا ماننے والوں میں سے ہے، اِذَا، کیا جب، متنا، ہم مر جائیں گے، وَكُنَّا، اور ہم ہو جائیں گے، ترابن، مٹی، وعظامن، اور ہڈیاں، مٹی مٹی اور ہڈیاں ہڈیاں ہو جائیں گے، اِنَّا، کیا ہم، لمدینون، نئے سرے سے دوبارہ زندہ ہوں گے، قال، تو وہاں ایک کہنے والا کہے گا، اور بظاہر لگتا ہے کہ یہ فرشتہ ہوگا، وہ ان کی بات چیت سن رہا ہوگا کوئی فرشتہ، تو وہ کہے گا، حل، کیا، انتم، تم، مطلعون، ہماری اردو زبان کا لفظ ہے مطلع ہونا، کیا تم اس کی حالت پہ مطلع ہونا چاہتے ہو یا کیا تم اس کو دیکھنا چاہتے ہو، فطلع، تو وہ جھانکے گا، فرآہ، تو اس کو دیکھے گا، فی سواء الجحیم، جہنم کے بیچوں بیچ، یعنی یہ انکار کرنے والا تھا نا، آپس میں گپ شپ کر رہے ہیں، یار دنیا میں ہمارا ایک ساتھی ہوتا تھا تو وہ مجھے کہتا تھا کون سا جینا، کون سا دوبارہ زندہ ہونا، کیسی فضول بات، تم بھی ایسی فرسودہ باتوں کو مانتے ہو، تم بھی ایسے بیکار خیالات، مر گئے، ختم ہو گئے، بس کون سی دوبارہ کی زندگی، پتہ نہیں وہ کہاں ہے، وہ زندہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا، آج اس کو یقین آیا کہ نہیں آیا۔ تو ایسے میں اسے دوسرا کہے گا یا فرشتہ کہے گا، میں تمہیں دکھاؤں وہ کہاں ہے، ہاں دکھاؤ، او دیکھو، وہ جھانکے گا، فرآہ فی سواء الجحیم، دیکھے گا وہ تو جہنم کے بیچوں بیچ ہے۔ قال، تو اب یہ جو جنتی ہے، ایمان والا ہے، یہ کہے گا، تاللہ، اللہ کی قسم، ان کت،
کتا قریب تھا کہ لتردینی کہ تو مجھے بھی اس میں دھکیل دیتا. تاللہ اللہ کی قسم ان کت لتردینی قریب تھا کہ تو مجھے بھی اس میں دھکیل دیتا. یعنی شکر ہے میں کہیں تیری باتوں میں نہیں آ گیا ورنہ آج میں بھی یہ وہاں جہنم میں ہوتا. ولولا اور اگر نہ نعمت ربی میرے رب کا انعام ہوتا مجھ پر اور اگر میرے رب کا انعام اور احسان نہ ہوتا مجھ پر لکنت تو میں بھی ہوتا من المحضرین عذاب میں جکڑے ہوئے لوگوں میں بھی عذاب کے اندر مبتلا لوگوں میں شامل ہوتا. افما نحن بمیتین افما کیا نہیں نحن ہم بمیتین مریں گے. افما نحن بمیتین اب ہم کہیں دوبارہ تو نہیں مریں گے. الا سوائے موتتن الاولا ہماری پہلی موت کے. وہ جو پہلی دفعہ ہم مر گئے اب کہیں دوبارہ تو نہیں مریں گے ہم. وما نحن اور نہیں ہوں گے ہم بمعذبین عذاب دیے جانے والوں میں سے اور کہیں ہمیں عذاب تو نہیں دیا جائے گا. اب یہ کیا ہے؟ یہ انسان نا خوشی کی حالت میں یا خوف کی حالت میں یا امید کی حالت میں عجیب طرح کے انداز میں گفتگو کرتا ہے. اس نے دیکھا جو جہنم جو آخرت کو نہیں مان رہا تھا جہنم میں ہے. اللہ کا شکر ہے ہم جنت میں آ گئے. اب وہ کہتا ہے بھائی کہیں ایسا تو نہیں کہ دوبارہ موت آئے پھر کوئی اور حساب کتاب شروع ہو. افما نحن بمیتین اب کہیں دوبارہ موت تو نہیں آئے گی نا. الا موتتن الاولا سوائے پہلی موت کے جو آ گئی کہیں ہم دوبارہ تو نہیں مریں گے. وما نحن بمعذبین اور کہیں ہمیں عذاب تو نہیں ہوگا نا. اس کا انجام دیکھ کر یہ وہ کیفیت ہے جیسے بندے کو نا کپ کپی سی نہیں آ جاتی ایک خوف سا کہیں ہم دوبارہ تو نہیں مریں گے. ہم کہیں دوبارہ موت تو نہیں آئے گی ہمیں. ایسا نہ ہو پھر موت آئے پھر کوئی اور حساب کتاب ہو پھر پتہ نہیں ہم جہنم میں ہوں. وما نحن بمعذبین ہمیں کوئی سزا تو نہیں ہوگی. یہ بات ہو گئی. اب آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان ھذا یہ ہے لہو الفوز العظیم فوز کامیابی العظیم سب سے بڑی. یہ ہے سب سے بڑی کامیابی کہ وہ جہنم سے نجات پا چکے ہیں اور جنت میں جا چکے. اب ابدی زندگی اب ان کے لیے جنت ہے. جہنم سے بچ گئے. ان ھذا لہو الفوز العظیم یہ ہے سب سے بڑی کامیابی. لمثل ھذا اس جیسی کامیابی کے لیے فلیعمل کرنی چاہیے محنت العاملون محنت کرنے والوں کو. ہاں اس جیسی کامیابی کے لیے محنت کرنے والوں کو محنت کرنی چاہیے. پیسہ لگانے والوں کو پیسہ لگانا چاہیے. راتوں کو جاگنے والوں کو راتوں کو جاگنا چاہیے. پسینہ بہانے والوں کو پسینہ بہانا چاہیے. خون بہانے والوں کو خون بہانا چاہیے. قربانی دینے والوں کو قربانی دینی چاہیے. ہاں مثل لہذا اس جیسی کامیابی کے لیے فلیعمل العاملون محنت کرنے والوں کو محنت کرنی چاہیے. اذالک کیا یہ خیر بہتر ہے نزلا مہمان نوازی کیا یہ مہمان نوازی بہتر ہے ام یا یہ مہمان نوازی کون سی یہ ہم کل پڑھ کے آئے تھے. تختوں پر بیٹھے ہیں شرابیں چل رہی ہیں اور من پسند کھانے پینے کی چیزیں چل رہی ہیں حوریں میسر ہیں. پیچھے ہم لمبے سایوں کا ذکر پڑھ کے آئے ہیں. درختوں کے سائے ہیں اور تخت بچھے ہوئے ہیں کھانے ہیں پینے ہیں دور دور تک نعمتوں والی جنتیں ہیں. غم دکھ پریشانی کا نام و نشان ہی نہیں ہے. ذالک خیر نزلا یہ مہمان نوازی بہتر ہے ام یا شجرۃ الزقوم یا زقوم کا درخت یا زقوم کا درخت وہ بہتر ہے. زقوم کا درخت
یہ جہنمیوں کی خوراک ہوگی، جہنمیوں کی خوراک ہوگی، زقوم کا درخت. انا بے شک ہم نے جعلناہا اس زقوم کے درخت کو بنایا فتنتن عذاب للظالمین ظالموں کے لیے، ہم نے اس کو ظالموں کے لیے عذاب بنایا. انہا شجرہ یہ درخت ہے تخرجو جو نکلتا ہے فی اصل الجحیم جہنم کی گہرائیوں سے، یہ جہنم کی گہرائیوں سے نکلتا ہے. اور جب جہنم کی گہرائیوں سے نکلتا ہے تو پھر سارے اثرات بھی جہنم والے لے کے آتا ہے، سارے اثرات جہنم والے. اچھا بعض جگہوں کی زمین بڑی زرخیز ہوتی ہے، ہمارے ملک پاکستان کی زمین بڑی زرخیز ہے، یہاں جو پھل نکلتا ہے نا وہ بڑا میٹھا خوشگوار پسندیدہ لطف اندوز ہونے والا ہوتا ہے. کیوں؟ زمین زرخیز ملی ہے. دنیا میں کئی ممالک ایسے ہیں پھل وہاں بھی ہے، آپ کھائیں کچا کڑوا کھٹا، کوئی اس میں ذائقہ نہیں، کوئی مٹھاس نہیں. سنا یہ چائنا ہے نا، تو ان کا قومی پھل، چائنیز کا قومی پھل آم ہے، لیکن وہاں جو آم اگتا ہے نا وہ کھانے لائق نہیں ہے، کڑوا سا، کچا سا، کڑوا سا. اب پاکستان ہے، یہاں گو ہمارا قومی پھل نہیں ہے، لیکن یہاں کا آم پھلوں کا بادشاہ ہے ہمارا. جی پتہ نہیں کتنی اقسام، کتنی ہی اقسام، ایک سے بڑھ کر ایک بہترین، اس کا ذائقہ، اس کی خوشبو، اس کا رنگ، اس کو آپ جس مرضی انداز کے اندر بنائیں، اس کا اچار بنائیں، آپ اس کو پھل کے طور پر استعمال کریں، اس کا جوس بنائیں، اس کا ملک شیک بنائیں، اور پتہ نہیں کیا کیا اقسام ہیں. کیوں؟ یہ زرخیز زمین سے نکل رہا ہے تو وہ ساری خوبی زرخیز زمین والی خوبی اپنے ساتھ لے کے آ رہا ہے. اب جو جہنم کے اندر اگے گا وہ جہنم کی ساری کڑواہٹ، جہنم کی ساری تلخی وہ اپنے اندر لے کے آئے گا. انہا شجرہ وہ ایسا درخت ہے تخرج فی اصل الجحیم جو جہنم کی گہرائیوں سے نکلتا ہے. طلعہا اور اس کی جو شاخیں ہیں کأنہ جیسے رؤوس الشیاطین شیطانوں کے سر ہوتے ہیں، وہ ایسے ہیں جیسے شیطانوں کے سر. دیکھا ہے نا آپ نے تھور، جس کو ہمارے اردو زبان میں تھور کہتے ہیں، یہاں سبززار میں کئی جگہوں پہ لگا ہوا ہے. اس میں کوئی خوبصورتی نہیں ہوتی، اس کے وہ ایسے نا سرے نکلے ہوتے ہیں اوپر کو، وہ کانٹے کانٹے کانٹے، سارے کانٹے کانٹے ہیں. سبز سا ہوتا ہے، سبز رنگ کا، گرین کلر کا، اور یہاں اکثر لگا ہوا ہے، کئی جگہوں پر لگا ہوا ہے. یہ کأنہ رؤوس الشیاطین، اور اس کی شاخیں ایسی ہوتی ہیں جیسے شیطانوں کے سر ہوتے ہیں. فإنہم پس یہ جو جہنمی لوگ ہیں لآکلون ان کو کھانا پڑے گا، منہا اس میں سے، ان کو یہ پھل اور یہ درخت کھانا پڑے گا. فمالئون اور بھرنا پڑے گا، منہا اس سے، البطون اپنے پیٹوں کو، اور اس سے اپنے پیٹ بھرنے پڑیں گے. ثم پھر، انا بے شک، لہم ان کے لیے، علیہا اس پر، لشوبن پھر پینا ہوگا. اور وہ ظاہر ہے وہ کڑوا ہے، اوپر پانی پینے کو دل کرتا ہے کہ پانی ملے تو ہم فٹافٹ پانی پئیں. ثم ان لہم علیہا لشوبا پھر اس کے اوپر ان کے لیے پانی ہوگا. کیسا؟ من حمیم ابلتا ہوا پانی، کھولتا ہوا پانی. اور اس پانی کے بارے میں ہم 26ویں پارے میں سورہ القمر میں پڑھیں گے کہ فقطع امعاءہم، وہ جب پانی پیئیں گے نا تو وہ اتنا گرم ہوگا، کھولتا ہوا، ابلتا ہوا، کہ وہ جہاں سے گزرے گا نا وجود کو کاٹتا ہوا اور آنتڑیوں کو کاٹتا ہوا اور پیٹ کو کاٹتا ہوا باہر نکل آئے گا. ثم پھر، ان مرجعہم پھر ان کا جو ٹھکانہ ہے، لإلی الجحیم جہنم ہے.
ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. انہم ان لوگوں نے بے شک ان لوگوں نے الفو پایا تھا آباءہم اپنے آباء و اجداد کو ضالین گمراہ. انہوں نے اپنے آباء و اجداد کو گمراہ پایا. فہم بس یہ لوگ علی آثارہم انہی کے طریقوں پر یہرعون بھاگتے چلے گئے. یہ انہی کے طریقوں پر بھاگتے چلے گئے. وَلَقَدْ اور یقیناً ضَلَّ بھٹک چکے تھے قبلہم ان سے پہلے اکثر الاولین پہلے لوگوں میں سے بھی بہت بھٹک چکے تھے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا اور ہم نے بھیجے تھے فیہم ان میں منذرین ان کو آگاہ کرنے والے ان کو خبردار کرنے والے ہم نے بھیجے تھے. لیکن انہوں نے بات نہیں مانی ان کی, سننا بھی گوارا نہیں کیا. ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, ہم بڑے مصروف ہیں, آپ اپنی جو ہے نا اپنی بات اپنے پاس رکھیں, ہمیں ضرورت نہیں ہے, ہم بڑے پڑھے لکھے ہیں, ہم بڑے سمجھدار ہیں, ہم اپنے نفع نقصان کو جانتے ہیں, ہمیں آپ کی رہنمائی اور باتوں اور ہدایت کی کوئی ضرورت نہیں. ہم نے بھیجے تھے ان کے اندر. فانظر پھر دیکھو کیفا کیسا کانا ہوا عاقبہ انجام المنذرین جن کو آگاہ کیا گیا تھا, جن کو بتایا گیا, خبردار کیا گیا, ڈرایا گیا, آگاہ کیا گیا اور نہ مانے, پھر ان کا انجام کیا ہوا. دیکھو الا ہاں سوائے عباد اللہ المخلصین, عباد اللہ اللہ کے بندے, المخلصین چنے ہوئے, سوائے اللہ کے مخصوص چنے ہوئے بندوں کے, اللہ کے خاص بندوں کے جو اللہ پر ایمان لے آئے, جو اللہ کے فرما بردار بن گئے, اطاعت گزار بن گئے, سوائے ان بندوں کے ان کا انجام برا نہیں ہوا نہ دنیا میں نہ آخرت میں. باقیوں کا انجام پیچھے ہم واقعات پڑھ کے آئے ہیں سارے, بس یہاں تک.